شیخ اٹیچ باتھ روم کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے کہ جیسے دور حاضر میں روم کے ساتھ ہی واش روم ہوتا ہے، تو شریعت کی روشنی میں یہ بنانا کیسا ہے، اور اس میں وضو کیا جا سکتا ہے، وضو ہو جائے گا اس کے اندر؟ اب تو ایک فیشن سا ہی بن گیا، آپ کو پتا پہلے جو ہے بیت الخلاء وغیرہ باہر ہوتے تھے، لیکن صحابہ کے دور میں ہی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ پھر گھروں میں بننا شروع ہو گئے تھے، چھتوں پہ بننا شروع ہو گئے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو نوبت یہاں آ گئی کہ جی اٹیچ باتھ روم بنا لیا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اس پہ کوئی فتویٰ نہیں علماء کا کہ یہ غلط ہے، جائز ہے، بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ اندرونی حصے میں، ہمارے یہاں تو ایک اب مشہور ہے آپ کی شخصیت، اور ان کو سوالوں کا جواب دینے کا بہت شوق ہے، تو انہوں نے تو جائز کہہ دیا بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے جی، اور دلیل یہ بنائی کہ جی وہ جگہ تو بدل دیتا ہے نا، وہاں سے WC سے اٹھ کے ادھر آ گیا وہ تو وہ ٹی وی پہ جو دوسرے صاحب تھے دوسرے مکتبہ فکر کے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ نماز کی بھی اجازت وہیں دے دیں نا۔ اور ہمارے خطیب صاحب نے کہہ دیا ایک مسجد میں، ایک خطیب صاحب نے جذبات میں آ کر کہہ دیا، اس نے کہا بھائی کوئی سبیل نہ بنے تو واش روم میں پڑھ لیں نماز ہونی چاہیے۔ بعد میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہنے جی وہ ایسے ہی کسی نے سنا تھا، میں نے ایسے ہی بیان کر دیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ بسم اللہ اور جو دعا ہے واش روم کی وہ پڑھ کے آپ گئے، ٹھیک ہے، اپنی حاجت پوری کر کے قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آپ باہر آ جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ وضو اور غسل کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ داخل۔ ایک صورت تو یہ سب سے احوط ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر، لیکن یہ ہماری قوم آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑے سست ہے، تو یہ کہتے ہیں تو تکلف والی بات ہے شیخ صاحب کہ اب بندہ پھر باہر آئے پھر اندر جائے دوبارہ سے، تو کوئی اور گنجائش نکالیں۔ تو دوسرا فتویٰ پھر اہل علم یہ دیتے ہیں کہ آپ جو پہلی بسم اللہ پڑھ کر گئے تھے، آپ کا ارادہ تھا، نیت تھی، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسری بسم اللہ آپ نے وضو کرتے ہوئے غسل کرتے ہوئے دل میں پڑھنی ہے، زبان سے نہیں، زبان سے اندر پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔